تو زیادہ جواب دیتا کہ حضور نے کیوں فرض کیا؟ میں انہیں دور جواب کا فرض کرے سا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زکاة فرض کیوں گئی؟ بیٹا چوٹ کرنے لگے اللہ سلامتی نصیب کرے. زکاة حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض نہیں. ادھر دور جواب عرض کرنا ٹھیک تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زکاة فرض ہوئے گا حضور کے پڑے گا جنہوں تے زکاة فرض ہے بھئی وہ اپنے پتر کو نہیں دے سکتا، پوتے کو نہیں دے سکتا، نواسے کو نہیں دے سکتا، بیٹے کو نہیں دے سکتا، نانے کو نہیں دے سکتا، دادے کو نہیں دے سکتا، چاچے کو دے سکتا ہے، مامے کو دے سکتا ہے، سوت کو دے سکتے ہیں، بھرا کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہے. بھئی زکاة غریب کو دیتی ہوئی ہے لیکن شرط ہے کہ وہ کون ہو گئے. فرمایا باپ دادا کو زکاة نہیں دیتی جا سکتے، انہوں نے خدمت فرض ہے. بیٹے پوتے تے زکاة نہیں لیتے، انہوں نے خدمت فرض ہے. زکاة اپنے غلام تے بھی نہیں لیتے، انہیں ذمہ داری مالک دے. غلام کو زکاة نہیں دیتی جا سکتی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زکاة فرض ہوگی تو حضور ڈیبن کے کوہا ساری امت تا حضور کی غلام ہے. اللہ نے زکاة سورت فرض نہیں فرمایا. مولا علی قاری رحمہ بھی جواب دیتے ہیں، انہوں نے زیادہ ٹائم نہ لگ سکتے. انہوں نے فرمایا کہ زکاة ہے کیا؟ فرمایا وَتُزَكِّيهِ زکاة ہے کہ جنہی مال کو پاک کر دیتے ہیں. زکاة مال کو پاک کر دیتے ہیں. زکاة مال دی میل ہے، میل نکل رہی ہے، مال پاک تھی رہے. فرمایا رسول اللہ کیا کو مال کو نہیں ہاں جنہے وچ میل ہو گیا. یہ واسطے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہستی تے زکاة فرض کرتے. تہجد کو اللہ نے فرض فرمایا اور اسی چیز حاضرین معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات عبادت کرتے ہیں. ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ گئے. اللہ چاہ رہا ہے محبوب آرام کرے. اور حضور دا شوق ہے نماز تو اللہ حضور دے شوق دا، حضور دی محبت دا اللہ تعالیٰ لحاظ خیال رکھتا. حضور دا شوق ہے نماز، اللہ چاہتا ہے محبوب آرام کرے. اللہ یہ نہیں فرمایا کہ سنت العادہ سخت تھی، بلکہ اللہ فرمایا تہجد فرض کر رہے ہیں. تہجد واسطے نیندر کو شرط کر رہے ہیں. حکم تہجد دا بھی سو میرا محبوب آزاد آرام بھی کر کے سے. اور پھر فرمایا عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا الکریم تعالیٰ رب تو کو مقام محمود تے فیصل بھئی تسل اذان تو بعد جنی دعا مانگے گے آتی محمد علی الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ کہ سونے کو مقام محمود عطا فرما جنت وعدہ کیتا. اس گال پہ اچھی سبحان اللہ پڑھ دیئے. یہ گال پڑھ دیئے پہنچ دیئے. میں عرض کیتا ہے کہ سونے کو اللہ فرمایا صاحب کو حکم فرمایا سا دعا کے نہیں بنگی. وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَ دے الفاظ ماسکورہ نہیں لیکن وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ یہ الفاظ ماسکورہ ہے سنت بھی ثابت ہے کہ سونے کو وہ مقام عطا فرما جڑا مقام محمود ہے اور جنت وعدہ کیتا ہے. اگر وعدہ تھی کہ غلط سے کیوں وعدے کہ اللہ وعدہ خلافی کرے. اسعادے اللہ سونے کو مقام محمود عطا فرما بلا دے جنت وعدہ کیتا ہے. جب وعدہ ہو گئے تو پھر اصل کیوں وعدے کہ مقام عطا فرما
بھئی سوال پر لے پاک کا اٹھائنن وہ ادھر تسل کون ہی کہ تسا حضور دے مقام محمود واسطے دعا مانگو. بھئی حاضرین صاحب کوئی حکم کیوں کیتا گئے؟ اس سوالی بڑھن واسطے، اس رحمت دا امیدوار ہومن واسطے، سونے دے در دا بھکاری بڑھن واسطے، تاکہ تسا کو سونے کو مقام محمود عطا فرما جیدہ تے وعدہ کیتا ہے. انہیں معنی یہ ہے کہ اذان سنن والا شخص جب اذان سن کے تے ولا اذان پڑھ کے دعا منگسی تے اکسی سونے کو مقام محمود عطا کر جیدہ تے وعدہ کیتا ہے. گویا دراصل عہدہ کھڑے انہاں نال تا وعدہ ہے تے پھر اس وعدے دے ذمری سارے اتے کرم کرے سب کوئی سونے محمد دی شفاعت دا حقدار بنے. اصل اپنے حقدار ہومن دے واسطے بندہ دعا مانگدا ہے وَبْعَثْهُ مقاما محمودا للذی وعدتہ. سبحان اللہ. جڑا مقام محمود ہے توجہ تو ہے نا میری طرف. مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود بھئی مقام محمود ہے کیا؟ اس تو تے سوال ہے. اللہ نے فرمایا سا تو کو مقام محمود نہیں سو تے اذان سنن والا بھی آ جائے کہ سونے کو مقام محمود عطا فرما جنت وعدہ کیتا ہے. اگر گال ہونی شک پاکی چی اللہ زی وعدتہ نہ ہو گال شک پاکی چی نہیں گال یقینی ہے کہ سرکار کو مقام محمود مل سی. اس دوتے علماء کرام نے احادیث طیبہ دی روشنی اس مسئلے کو بیان فرمایا کہ مقام محمود کیا ہے. فرمایا مقام محمود ہے کہ حشر نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دا منبر عرش کے نوایا ویسی یجلسہ اللہ تعالی بینہ و بین جبریل جتا سونے دا منبر ہو سی اتھا جبریل دی رسائی بھی نہ ہو سی. اور فرمایا بخاری دی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے مہربانی بھی سمجھ والے ہیں اللہ تو خوش رکھے. جی جزاک اللہ اللہ مزید برکت عطا فرمائے. بھئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دا منبر اٹھا ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا حشر کری نبی میں کوئی میں دیکھ سکتا جی میں تسا زمین تے کھڑے ہو کے آسمان میں ستارے مل گئے. بخاری دی روایت اور درجہ صحت دی فرمایا نبی میں دیکھ سکتا جی میں تسا زمین تے کھڑے ہو کے آسمان میں ستارے لیتے ہو. کتنا بلند ہے سادہ رسول. یجلسہ اللہ تعالی بینہ و بین جبریل اللہ پہنچے کرسی لگے سی حتیٰ کہ جبریل کی رسائی بھی اٹھا نہیں. اور میں حدیث سے اندر آنا ہے ایک قاضی حجاز نے اور طبرانی نے نقل کی ہے کہ یجلسہ اللہ تعالی ای یمینہ علی عرشہ اللہ عرش کے کرسی لگے سی. ایک کرسی واسع کرسی جو السماوات والارض شان والی کرسی جنہ ذکر آیت الکرسی جے ایک کرسی وہ ہو سی جس کے اللہ نے انوار ظاہر تھے سن نور الہی ہو سی جتا اللہ تعالیٰ اپنے حسن تو پردہ اٹھے سی جتو اللہ حجاب اٹھے سی. ایک وہ کرسی ہے جتا اللہ اپنا نور ظاہر کرے سی. اس لا محدود کرسی جنال ایک بئی کرسی لگے سی اللہ دی کرسی نال بھی کہنی کرسی لگ سی کسی والی ریاست دی کسی سلطان اور بادشاہ دی کسی شیخ الحدیث اور مفتی دی کسی قاضی اور جج دی کسی فوجی اور جنرل دی کسی حکمران دی کسی سلطان دی کسی عادل بادشاہ دی یا کسی بے فرشتے دی ملک مقرب دی. فرمایا نہیں اللہ دی کرسی نال جو کرسی لگ سی وہ کرسی محمد مصطفیٰ دی کرسی لگ سی. فرمایا مقام محمود ہے کہ اللہ دی کرسی نال کرسی لگ سی. سبحان اللہ. اور اللہ دی کرسی دے سجے پاسے کرسی ہو سی. میری گال یاد رکھا ہے دل کی تختی تے لکھا ہے حشر کے لیے بھی اللہ کسی کو بھی محمد مصطفیٰ کے بغیر نہیں ملنا چاہتا. گال ہی ختم ہو گئی. عبداللہ بڑھن واسطے عبد الرسول ہونا ضروری ہے. جب تک کوئی غلام محمد نہ بڑھے غلام اللہ نہیں بن سکتا.
جب تک اس در گھر دا غلام نہ تھی دے اس وقت تک اس مالک دی بندگی دے دعوے قبول نہیں تھی دے. اگر انہا بندہ بڑھنا چاہتا ہے پہلے حضور دی غلامی دے کوئی آداب تو سنکی. میں مقام محمود کی اگلی تفسیر بھی پیش کرنی ہے مگر اتھے ہی رک کے ہی بھائی ویسے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا پردے دا یا ایوہ النبی